صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. الا لعنة الله على قوم الظالمين. اما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المبين وفرقان الحميد وقوله الحق إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، کائنات کا خالق و مالک ہے. اسی کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کے 22 دن گزر گئے. شب قدر کی 2 راتیں گزر گئی. شب قدر سے نسبت رکھنے والی یہ آخری رات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی صحت اور حیات سے ہم نے اس سال ماہ رمضان بھی پایا. شب قدر کی 3 راتیں ہم کو نصیب ہوئی. اب جیسے اس آخری شب قدر کی طرف ہم آگے بڑھے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار مجھے نہیں پتا آئندہ سال مجھے شب قدر تک حیات ملے گی نہیں ملے گی. مجھے نہیں پتا آئندہ سال ماہ رمضان کے چاند تک ہم زندہ رہے گے نہیں رہے گے. خدایا نہیں پتا یہ رات آج کی بھی ہم نیند میں سو جائے، غفلت میں گزار دے، باتوں میں گزار دے. ہم اس رات کو کیسے گزارے گے ہم کو نہیں پتا. بس تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس شب قدر کی معرفت نصیب فرما اور ہمارے سست اور کمزور باڈیز میں اتنی طاقت دے کہ ہم اپنے آپ کو تیری عبادت اور اطاعت میں لگا سکیں. رسالت مآب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نبی پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شب قدر کو زندہ رکھے تو وہ آئندہ سال تک کے لیے اس کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. عذاب اٹھا لیا جاتا ہے یعنی وہ پورا سال محفوظ رہے گا پرابلم سے، ایکسیڈنٹ سے. پورا سال اللہ کے غضب سے محفوظ رہے گا اگر کوئی شب قدر کو زندہ رکھے. یا رسول اللہ شب قدر کو زندہ رکھنا یعنی کیا؟ رسول نے کہا شب قدر میں جاگنا، شب قدر میں عبادت کرنا، یہ رات جاگ کے گزارنا اور اللہ کے ریممبرنس میں، اللہ کی اطاعت میں گزارنا. کتنے خدا کے عبد، خدا کے محبوب بندے جو پہلے سے پریپیئرڈ ہوتے شب قدر کے لیے، پہلے سے ساری تیاری کر کے رکھتے، کتابیں ریڈی رکھتے، بک مارکس لگا کے رکھتے، سارے کاموں سے فارغ ہو جاتے کہ بس جیسے شب قدر بیٹھے ہم ذکر ہی ذکر کریں، تلاوت ہی تلاوت کریں. تو یہ مغرب سے بیٹھ جاتے عبادت کرنے کے لیے. جیسے جیسے فجر قریب ہوگی کتنے اللہ کے بندے ایسے ہوگے جو خدا کی بارگاہ میں جائے گے. کوئی کہے گے مالک میں 100 رکعت نماز پڑھی، پھر میں نے 11 رکعت شب نماز پڑھی، پھر میں نے کچھ مستحبات انجام دیے. اے اللہ میں اتنی ساری نمازیں لے کے آیا ہوں شب قدر میں. اللہ اسے نمازوں کا کیا ریوارڈ دیتا ہے. پھر کوئی بندہ جائے گا خدایا میں نے پوری رات میں 2-3 سپارے قرآن پڑھ لیے، میں نے اتنی تلاوت کی، یہ سورہ وہ سورہ، کتنا ثواب ہے. معصوم کہتے فار ایگزامپل سورہ یاسین کو 1 مرتبہ پڑھو 12 قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے.
ماہ مبارک رمضان میں ایک ورس آف قرآن، ون سنگل آیت آف قرآن، ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے. کتنا ریوارڈ اللہ ہم کو دے رہا ہے. کوئی ایسا ہوگا جو کہے گا یا اللہ میں نے پوری رات میں کتنے قرآن کی سپارے پڑھ لی ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں صبح ہوتے ہوتے ریوارڈ مانگے گا. کوئی کہے گا اللہ میں نے جوشن کبیر پڑھا، صغیر پڑھا، میں نے یہ دعا پڑھی، وہ مناجات پڑھی، وہ ذکر کیا، خدایا میں تیری بارگاہ میں حاجت لے کر آیا. سب نے سب پڑھا. کوئی مجھ جیسا جاہل اللہ کی بارگاہ میں جائے، سست، کاہل، لیزی پرسن، یا اللہ میں نے کوئی خاص عبادت نہیں کی، واجب 7 رکعت پڑھی، 2 رکعت شاید نماز شب قدر پڑھی، بہت کم پڑھا، میں نے وہ 100 رکعت والی نماز نہیں پڑھی. اے اللہ میں نے تھوڑا سا قرآن پڑھا، میں نے بہت زیادہ قرآن بھی نہیں پڑھا، تھوڑی دیر کے لیے سو گئے تھے، ہم نے ویسی دعائیں بھی نہیں پڑھی جو حق ہے دعا کرنے کا. اے اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، واجبات انجام دی، خالی ہاتھ، شب قدر گزر گئی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اے اللہ تو کیا پھر بھی مجھ پہ نظر کرم کرے گا؟ اے اللہ ول یو ریوارڈ می سم تھنگ؟ خدایا سب اتنا سارا لے کر آئے ہیں، میں کچھ لے کر نہیں آیا. خدایا تو مجھ پہ نظر کرم کرے گا. ایک عالم دین اس کی بہت اچھی مثال دیتے، کہتے آپ کسی سخی کے گھر شادی میں چلے جائیں، کوئی سخی ہے، کوئی بڑے دل والا ہے، اس کے گھر شادی میں چلے گئے، آپ نے دیکھا لوگ بڑے بڑے تحفے لے کر آئے، اس کا سٹیٹس دیکھ کے، اس کی حیثیت کے حساب سے لوگ بڑے بڑے تحفے لے کر آئے ہیں، کوئی کچھ لے کر آیا، کوئی کچھ ہیمپر لے کر آیا، اور سارے لوگ ایک دوسرے کو گلے مل رہے، مبارکباد دے رہے، اور وہ جس کے گھر کی شادی ہے، جو ہوسٹ ہے، وہ سب کو رسپیکٹ دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، ان کو بٹھاتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے، ان کو کہتا ہے کھانا کھا کے جانا ہے، ان کو ریٹرن گفٹس بھی دیتا ہے، عزت بھی، احترام بھی، کھانا بھی کھلایا، ریٹرن گفٹس بھی دیا. جتنے مہمان آئے تھے، بڑا سخی تھا، سب کو ریٹرن گفٹ دیا. کوئی بے حیثیت غریب سا ان انوائٹڈ چلا گیا، شادی دیکھی چلے گئے، نہ تحفہ لے کر گئے، نہ دعوت تھی، بس ان انوائٹڈ چلے گئے اور خالی ہاتھ چلے گئے. اب کیونکہ سخی کا دروازہ تھا، وہ کیا کہے گا؟ آ گئے ہو تو کھانا کھا لے گا، کھانا کھا کے جانا، آ گئے ہو کھانا کھا کے جانا. اور پھر وہ کیا کہے گا؟ اپنے غلاموں سے کہے گا ان کو بھی تحفہ دے دینا. ٹھیک ہے ہمارے دروازے تک تو آ گئے نا، ان انوائٹڈ صحیح، دروازے تک تو آ گئے، خالی ہاتھ آئے، کچھ لے کے نہیں آئے، لیکن وہ بھلے خالی ہاتھ آیا، ہم اسے خالی نہیں جانے دیں گے. اس کی حیثیت میں اور میری شان میں فرق ہے، اسے تھوڑا ریٹرن گفٹ بھی دے دینا. بس وہ عالم کہتے ہیں ماہ رمضان خدا کی بارگاہ میں جب بندہ خالی ہاتھ بھی چلا جائے نا، تو اللہ کہتا ہے یہ میری شان ہے کہ اب میں تجھے خالی نہیں لوٹاؤں گا، میں تجھے کچھ نہ کچھ ضرور دوں گا. تو خالی بھی آ جائے، بغیر عبادت کیے بھی آ جائے نا، تو اللہ کہے گا نہیں، جب عطاؤں کی بات آئے تو میں اپنے بندے کا آنا دیکھتا ہوں. تو آ تو گیا اس چوکھٹ پہ، بھلے پوری رات میں ایک مرتبہ، مگر یا اللہ تو کہا، بھلے پوری رات میں ایک آیت مگر قرآن تو پڑھا، بھلے تو نے ایک سجدہ تو کیا مگر اپنے رب کو آواز تو دی، اس کی چوکھٹ پہ آ تو گیا. اب خدا تجھے خالی نہیں بھیجے گا، اللہ تجھے ساری برکتیں، ساری رحمتیں بڑھا کے دے گا. کیوں؟ خدا اس کی نیت دیکھ رہا ہے، اس کی مجبوری، اس کی بیماری، اس کی کمزوری، اس کے گھر کے کام دیکھ رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں آیا. اور آج 23ویں ماہ رمضان، شب قدر، ہم اللہ سے کچھ یہی دعا مانگ رہے ہیں. کیا مانگا ہم نے؟ آئے مل کے دعا کا ترجمہ پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. The dua starts with اللہم اجعلنی من اوفر عبادک نصیبا من کل خیر انزلتہ فی ہذہ لیلۃ. پروردگارہ کیا مانگ رہے تھے کہ آج ہم خدا سے اس دعا کا ترجمہ. اے اللہ مجھ کو بھی خدا بندہ تو مجھ کو بھی اپنے انہی بندوں میں سے قرار دے کہ جن کو تو نے اس شب میں اپنی نازل کی ہوئی خیر اور بہتری سے پوری طرح بہرامند کیا. یعنی اے اللہ جیسے تو نے دوسروں کو عطا کیا ہے نا، بہت سارے مومنوں کو عطا کیا ہے،
مجھ جیسے مسکین و فقیر و ذلیل کا نام بھی اسی لسٹ میں ڈال دے جس پہ تیری خیر و عطا ہوئی ہے. اس شب تو جو کچھ بھی نازل کرنے والا ہو، کسے دیا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. کسی کو رزق دیا، کسی کو صحت دی، کسی نے کہا ہوگا اللہ ایگزام میں پاس کرا دے، کسی نے کہا ہوگا اللہ جاب پہ لگا دے. آج رات جس نے جو بھی مانگا، اور خدا تو نے جس کو جو جو دیا وہ سب میں میرا حصہ ڈال دے. دیکھیں کتنا شارٹ کٹ ہم اللہ سے مانگ رہے. خدایا اس شب جو کچھ بھی تو نازل کرنے والا ہے، چاہے وہ نور ہدایت نازل کر کہ جس کے ذریعے بھٹکتے ہوئے کو ہدایت مل جائے. گمراہ ہے، بھٹکے ہوئے اللہ راستہ دے رہا ہے. نور، یو کین سی ان دا لائٹ. ظلمتوں میں راستے دکھائی نہیں دیتے، اندھیروں میں گر جاؤ گے. روشنی مانگے، نور مانگے، ضیاء مانگے، صراط مستقیم پہ ثابت قدم رہنے کی. پل صراط بھی اللہ پار کرا دے. تو کیا کہا خدایا چاہے تو نور ہدایت نازل کرے کہ جس کے ذریعے بھٹکے ہوئے ہدایت پائے، یا وہ دامن رحمت ہو تیرا جسے تو نے پھیلا دیا. ہے نا، ماں جب آنچل پھیلاتی ہے، ماں جب بچوں کو سلاتی ہے تو کیا کہتے ایک ہی بچے کو سلاتی نہیں، ماں اپنے آنچل میں سارے بچوں کو لیتی، چاہے کتنا شرارتی ہو، کتنا نافرمان ہو. جب بات سلانے کی، کھلانے کی، گود میں بٹھانے کی ہو تو ماں فرق نہیں کرتی. اے اللہ جب تو اپنا دامن رحمت پھیلائے تو پھر نہ دیکھ کہ ہم جیسے خالی گنہگار تیری بارگاہ میں بیٹھے. یا وہ رزق جو تو آج رات بانٹنے والا ہے. شب قدر پورے سال کا رزق لکھا جا رہا ہے. پھر ہم روتے خدایا رزق میں تنگی ہے، تنگ دست ہے، قرضہ بڑھ گیا ہے، مکان نہیں ہے. شب قدر میں تقدیر لکھا ہے. اے اللہ آج تو رزق تقسیم کرنے والا ہے، میرا بھی کوئی حلال حصہ لکھ دے. تو نے اپنے نیکوکار دوستوں کے لیے جو تحریر کر دیا ہے اس میں کچھ میرا بھی نام لکھ دے. تیری طرف سے ثواب کے جو مستحق ہو چکے، جس کو تو جو ثواب حاصل کرنے والے، جنہوں نے بہت اچھا عمل کیا ہے، خدایا میرا بھی نام ان لوگوں میں، بھلے پیچھے لکھ مگر لکھ دے میرا بھی نام ان لوگوں میں جس کے لیے ثواب کے وہ مستحق ہو گئے، جنت کے مستحق ہو گئے. اور تیری رضا کے سبب، تیری خوشنودی کے سبب جو لوگ تیرے عذاب سے محفوظ ہو گئے، ایسے لوگوں میں بھی ہمارا نام شمار کر دینا. اے صاحب کرم، اے صاحب کرم. دیکھ اب ہم اللہ کو اس کے کتنے پیارے پیارے نام سے آخر میں پکارے. ہم کیا کہتے پروردگارا وآمنوا برضاک عنہم منک العقاب یا کریم یا کریم. تو کریم ہے، تو رب ہے، تو پالنے والا ہے. تیرے کرم کے تقابل کسی سے ہو ہی نہیں سکتا. یا کریم و یا کریم صلی علی محمد و آل محمد وفعل بی ذالک برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ میں نے جو مانگا، جو نہیں مانگا، جو تو جانتا ہے میری ضرورت ہے، جو تو جانتا ہے میرے دل میں ہے، خدایا اس رات کا واسطہ، قرآن مجید کا واسطہ، جس کے سینے پہ نازل کیا اس رسول کا واسطہ، پروردگارا ہمارا نام بھی تیرے نیکوکار بندوں میں شامل کر دینا اور ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا. ہمیں اس چوکھٹ سے خالی نہ لوٹانا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج.